بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب حمیرہ اصغر کے معاملے میں اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے، ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اب یہ شخص کون ہے، اس کا حمیرہ اصغر سے کیا تعلق تھا؟ اور سب سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ حمیرہ اصغر 3 فون استعمال کرتی تھی، 2 اینڈرائیڈ کا اور 1 آئی فون کا، اور جب سے اس کی لاش برآمد ہوئی ہے تب سے اس کا آئی فون جو ہے وہ غائب ہے۔ یعنی لگتا ایسا ہے کہ کسی نے اس کا آئی فون چوری کر لیا تھا، اور یہ بھی میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ اس کی موت کے بعد بھی اس کا فون باقاعدہ طور پر کوئی استعمال کرتا رہا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل نمبر اور 2 لوکل نمبر وہ استعمال کرتی تھی، اور ایک واٹس ایپ پر وہ مستقل آن لائن نظر آ رہی تھی۔ حمیرہ اصغر کے معاملے میں اب تک جو میں نے آپ کو خبریں دی ہیں وہ میری کنفرم سورسز کی بنیاد پر ہوتی تھیں۔ جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان سے کنیکشن ہو جاتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، پی آر کے تحت ان سے چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں، اور جو بھی میں نے آپ کو ابھی تک خبر دی کہ اس کی ڈائری کے اندر پاسورڈ لکھے ہوئے تھے، 3 فون وہ استعمال کری تھی، گھر والوں سے اس کا رویہ کیسا تھا، گھر والے جو ایک رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، انہوں نے ان کے گھر والوں کی جو پول کھولی تھی میرے سامنے، اب جو خبر سامنے آئی ہے، اور جو خبر میری نہیں ہوتی تھی میں آپ کو بتا دیا کرتا تھا کہ جناب ایسا سننے میں آیا ہے، ایسا پتا چلا ہے، یہ خبر میری نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا سیرم کے معاملے میں کہ بھائی ایسا کہا جا رہا ہے، یہ خبر میری اپنی ذاتی خبر نہیں ہے، لیکن اب جو مجھے پتا چلا ہے اب آپ سنتے جائیے۔ میں نے آپ کو شروع دن سے بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ 1-1.5 مہینے پرانا ہے ہی نہیں، یہ تقریباً 8 سے 10 مہینے پرانی اس کی لاش یہاں پر پڑی ہوئی ہے، اور اکتوبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ غالباً اکتوبر کے مہینے میں اس کا باقاعدہ طور پر انتقال ہوا تھا، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اس کی طبعی موت نہیں ہوئی ہے، حادثاتی موت نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ کیا اینگل ہے، یہ تو تحقیقات میں چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی، لیکن ابھی جو مجھے خبر ملی ہے اس کا جو آئی فون ہے، آئی فون کو ٹریس کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، بہت ایزی ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آئی فون بیسیکلی اسی لیے سیف اینڈ سیکیور تصور کیا جاتا ہے کہ اس کو ٹریس کر لیا جاتا ہے، کوئی چوری کرے گا بہت ایزیلی آپ اس کو ٹریس کر لیں گے، لیکن پاکستان کے اندر خالصتاً کراچی کے اندر موبائل فون ٹریس کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ اگر ٹریس کرنے لگے نا تو موبائل فون چھننا چھنانا سب ختم ہو جائے۔ اب اس کا فون ڈسکور کیا گیا ہے، ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، اب اس شخص سے تحقیقات ہوں گی، اور سب سے امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا ہے؟ خون کے نمونے لیے گئے، بھائی کے خون کے نمونے لیے گئے، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بعد میں اگلے دن خبریں آئی تھی میڈیا کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا 12 سے 14 لوگوں سے اس نے باقاعدہ رابطہ کیا تھا، اور ایک اس کا بھائی بھی اس کے اندر شامل تھا۔ اس نے بھائی کو بھی اپنے میسیجز کیے تھے، بھائی سے رابطے میں رہتی تھی، اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں، بے بنیاد بات کر رہے ہیں، ان کے والدین کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ان کی بچی کا غالباً شاید انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ مستقل ان سے رابطے میں رہتی تھی، اور اس کا فون استعمال ہوتا رہا ہے، اس کے بعد بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اب یہ پتا چلا ہے، ابھی فی الحال اس کو ڈسکلوز نہیں کر رہا ہے، یا کیا وجوہات ہیں کیا نہیں ہے، اس سے تحقیقات ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن ابھی تک اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی طبعی موت ہوئی ہے یا حادثاتی موت ہوئی ہے۔ 4 زاویوں سے تحقیقات ہو رہی تھی، پہلی قتل، دوسری خودکشی، تیسری حادثاتی طور پر کہ بھائی سر پہ چوٹ لگی، اچانک گری، دل کا دورہ پڑا، مر گئی، اور ایک طبعی کہ یار اس کی زندگی یہیں تک لکھی ہوئی تھی۔ لیکن جو پولیس نے رپورٹ بنائی وہ تو کچرے کے ڈبے میں چلی گئی۔ پولیس نے اس کیس کو نپٹانے کی کوشش کی تھی۔ جو تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے، اس تحقیقاتی کمیٹی میں بہت سارے ادارے ایسے شامل ہیں جو کہ قتل کی تحقیقات کرتے ہیں، بیرون ملک کتنی بار گئی، اس کے فون ریکارڈ کون استعمال کر رہا تھا، فون پہ کس سے بات چیت ہو رہی تھی، کس سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی، 72 لوگوں سے یہ مستقل رابطے میں تھی، 72 پیپل، یار آپ سوچئے، اندازہ لگائیے۔ اور جب یہ غائب ہوئی تب کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوئی۔ اب وہ فون بھی ٹریس کر لیا گیا ہے، اس فون کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ جناب اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی بالکل آپ سمجھ لیں کلین کر دیا گیا ہے، وائٹ واش صاحب کہتے ہیں نا، بالکل ختم کر دیا گیا، اس کو فیکٹری ریسیٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اب یا تو یہ اپارٹمنٹ کا بندہ ہے، یا بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے، بہت ہی قریبی شخص ہے، اس کے بھائی کے خون کے نمونے لیے گئے ہیں اس سے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ گھر کے اندر بیسکلی جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تبدیل کی گئی ہے، بعد میں اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مکمل طور پر سامنے آئی تھی۔ اس کے اندر یہ تھا کہ کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ مزاحمت اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے،
کوئی آپ ریزسٹنس کرتے ہیں, آپ سانس بند ہو رہی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے گلا دبایا جاتا ہے تو ریزسٹنس ہوتی ہے, پیر کو چوٹ لگتی ہے, ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں کی گئی تھی. لیکن اصل ایلیمنٹ یہ تھا کہ جس کمرے کے اندر واش روم ہے وہاں پر جو کپڑے بھیگے ہوئے پڑے ہوئے تھے, اب تو وہ پانی خشک ہو گیا تھا, کپڑوں کی کیا حالت ہوگی مجھے نہیں معلوم, لیکن اس کے برابر میں اس کی لاش ملی ہے, برابر والے کمرے میں اس کی لاش ملی ہے, اور اس کی بیلکنی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بیلکنی کا دروازہ باقاعدہ طور پر اس لیے کھولا گیا تھا کہ شاید یہ جو بدبو ہے یہ دوسری طرف نہ جائے, دروازے کی اس طرف نہ جائے, بیلکنی سے باہر نکلتی چلی جائے. اور پھر بقرعید بھی آئی ہے, بدبو ہو جاتی ہے, جانور آتے ہیں, پھر وہ ذبح ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب جس شخص کو حراست میں لیا گیا ہے, آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ یار یہ معاملہ ہے کیا. اس کے والدین, اس کے بھائی اس کی طرف ایک کہتے ہیں نا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں, ایک طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے, کوئی بربریت ہوئی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آنیسٹلی مجھے ان کے والدین سے بڑا, کسی والدین کے لیے میں غلط لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن ان کے والدین سے مجھے شکوہ اتنا شدید ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کا قتل کیا گیا ہے تو آپ قتل کی FIR رپورٹ کیوں نہیں کراتے؟ آپ کیوں اس کی حادثاتی موت کی تحقیقات میں معاونت کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں؟ آپ کہہ نہیں جناب ہماری بیٹی کا قتل ہوا ہے, قتل کی تحقیقات کریں, ہم FIR درج کراتے ہیں. لیکن وہ FIR درج نہیں کرا, سوشل میڈیا میں بیٹھ کے صرف اپنی ایک نیک نامی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی طریقے سے جو وہ لان تان کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں, ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات تھے, ہم نے کبھی اس کو انڈسٹری میں کام کرنے سے نہیں روکا, میں تو فخر کرتا ہوں اس کے کام پہ. ان کی والدہ کراچی والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. یار آپ پہلے اپنے آپ کو برا بھلا کہیں نا. آپ نے 6-8 مہینے تک 10 مہینے تک رابطہ ہی نہیں کیا اپنی بیٹی سے. اور پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے انٹرویو کو دیکھ کے لگا, اور بیشتر لوگوں سے میری بات ہوتی ہے, میرے سبسکرائبرز مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں, ان کو دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ یہ کہیں سے ان کے لیے ایک نئی خبر تھی, ایک نئی خبر تھی. ایک بچی جو آپ کی 10 مہینے سے غائب تھی, اس کو آپ کو موت کی خبر مل جاتی ہے. یار آپ نے اس کی مسنگ رپورٹ بھی درج نہیں کرائی. مسنگ رپورٹ تو درج کراتے نا کہ کراچی میں گئی تھی, شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہے, کوئی گمنام چہرہ نہیں ہے, 700 کے مطلب 7 لاکھ پیپل اس کو فالو کرتے ہیں, 700 کے اس کے سبسکرائبرز ہیں, فالوورز ہیں. یار بہت کچھ ہوتا ہے, میرے پاس اتنا مواد ہے بولنے کے لیے, اس پر اتنا مواد ہے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ, اس کی عمر بھی غالباً شاید 40 کو کراس کر گئی تھی, میرے خیال سے 40 کراس کر گئی تھی, وہ اپنے گھر کے اندر 10 مہینے تک مردہ حالت میں پڑی رہی. کوئی ڈیزرو نہیں کرتا یار ایسی موت, میرے خیال سے تو کوئی ڈیزرو نہیں کرتا. آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس واقعے سے نا لوگوں کے بڑے سینٹیمنٹس ہیں, ملک سے باہر بھی لوگوں کے بڑے سینٹیمنٹس ہیں, نہ صرف پاکستانی بلکہ بھارتی ہیں, بنگلہ دیشی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. پاکستانی ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, اور کوئی بھی خبر پاکستانی ڈراموں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے, مانی جاتی ہے, اس پر ڈسکشن کی جاتی ہے. خیر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.